تمام تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ خمسہ مجالس بسلسلہ ظہور پرنور حضرت حجت ہر سال جناب زوار صاحب کی جانب سے منعقد ہوتا ہے، اور یہ ایک مبارک اقدام ہے کہ شعبان میں، چونکہ یہ مہینہ عیدوں کا مہینہ ہے، 3 شعبان بلکہ 1 شعبان سے مبارک تاریخیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 شعبان حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا کی ولادت بسعادت، اور 3 کو امام حسین علیہ السلام، اور 4 کو حضرت عباس علیہ السلام، اور 5 کو حضرت علی اکبر، اور 7 کو حضرت قاسم، اور 15 کو ولی عصر کی ولادت۔ تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے شعبان کا، عبادتوں کا مہینہ ہے، فضائل کا مہینہ ہے، برکتیں لینے کا مہینہ ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ مہینوں کے نام جب رکھے گئے تھے عربی میں، تو اس کو تقریباً 2000 سال ہو گئے، اور آمد سرکار رسالت سے کئی 100 برس پہلے، یعنی آپ کے جد جناب کلاب، جو جناب قصی کے والد گرامی، اور جناب قصی جناب عبد مناف کے والد گرامی، اور جناب عبد مناف جناب ہاشم کے والد گرامی، جناب ہاشم جناب عبد المطلب کے والد گرامی، اور حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ کے والد گرامی۔ تو اتنی پشتوں پہلے جناب کلاب جو ہیں حضور کے جد اعلیٰ، انہوں نے رومی مہینوں کو ختم کر کے، جو کہ رائج تھے، اپنے مہینے بنائے، مقرر کیے، اور سب کے نام رکھے۔ یہ نام جو آپ سنتے ہیں اور بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ جناب کلاب نے نام رکھے تھے، اور جس طرح سال کو تقسیم کیا تھا فصل کے اعتبار سے، تو اسی اعتبار سے یہ نام بھی رکھے گئے۔ اور ان کے زمانے میں سال کا پہلا مہینہ محرم نہیں تھا، یہ ہجرت کے بہت بعد مقرر ہوا، اور مہینوں کی ترتیب بدلی، اور پہلا مہینہ محرم بن گیا۔ ہجرت کے تقریباً 15-20 برس کے بعد ترتیب بدل دی گئی، لیکن اگر اسی ترتیب سے آپ دیکھیں
جو بدل دی گئی تو جناب کلاب نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، اور یہ 4 مہینے جو محترم کہلاتے تھے عرب میں، احترام والے، وہ اس لیے کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی، لڑائی منع تھی۔ تو اس میں ایک محرم بھی تھا، تو اس کا نام محرم اسی لیے رکھا گیا، محرم کے معنی احترام والا مہینہ، محترم، یعنی ہم اس میں جنگ اگر ہو رہی ہوگی تو بند کر دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے وہ ترتیب بدل گئی فصل کے اعتبار سے، اور اب جو ہے دوسرا مہینہ سفر ہے۔ سفر کا مہینہ جو ہے اس کا نام سفر اس لیے رکھا گیا کہ سفر عربی میں زرد رنگ کو کہتے ہیں، اصفر، اصفر کے معنی ہے زرد رنگ۔ تو چونکہ خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے سوکھ جاتے تھے، جسے پتجھڑ بولتے ہیں آپ اردو میں، فارسی میں خزاں کہتے ہیں۔ جب کھیتی سوکھ جاتی ہے اور درخت خشک ہو کے زرد ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سفر، خزاں والا موسم۔ اور خزاں کے بعد پھر بہار آتی ہے، تو عربی میں ربیع بہار کو کہتے ہیں، اس لیے سفر کے بعد والے مہینے کا نام انہوں نے ربیع رکھا، اور اس کے 2 حصے کر دیے، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یعنی موسم بہار کے 2 مہینے، ایک پہلا مہینہ ایک دوسرا مہینہ۔ موسم بہار کے بعد جب سردیاں آتی ہیں اور جب پانی جم کر برف بن جاتا ہے تو اس کے 2 مہینے مقرر کیے، جمادی الاول اور جمادی الثانی۔ جمادی کے معنی پانی کا جم جانا، جامد ہو جانا، برف بن جانا۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ، رجب بھی عربی کے ایک لفظ ترجیب سے ہے، ترجیب کے معنی ہے تعظیم، تعظیم والا مہینہ۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ اس نام کی یہ تھی کہ جس طرح جنت میں نہریں ہیں، تسنیم ہے، سلسبیل ہے، اسی طرح جنت کا ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے رجب، جس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تو شروع میں جو جملہ میں نے کہا تھا، تقریر جہاں سے شروع کی تھی کہ صدیاں ہو گئیں یہ نام رکھے ہوئے، اور حضور سے 7 پشت پہلے یہ نام رکھے گئے، تو ذرا ان کے اجداد کی بصیرت دیکھیے کہ چونکہ رجب کا مہینہ ماہ علی بننے والا تھا، اس لیے اس کا نام رجب رکھ کر تعظیم کے معنوں میں اور شیریں نہر کے معنی میں انہوں نے رکھ دیا۔ اب رجب چاند ہوتے ہی عید شروع ہو جاتی ہے، اور رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک چاند نکلتا ہے تو مہینہ ہوتا ہے، ایک چاند پر مہینہ ہوتا ہے مقرر۔ رجب وہ چاند ہے جس میں 4 چاند لگے،
اس لیے کہ رجب میں مولا علی، رجب میں حضرت امام محمد باقر، امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، تو 4 معصوم رجب میں ظہور کرتے ہیں سلسلہ امامت میں۔ تو رجب میں 4 چاند ہے اور بہت سی مبارک تاریخیں رجب میں آتی ہیں، مثلا معراج بھی رجب میں ہی آتی ہے۔ 27 تاریخ رجب کی، اور پھر ایک اور مبارک تاریخ رجب میں آتی ہے 24 رجب، فتح خیبر۔ تو کتنا مبارک مہینہ۔ اور اس کے بعد شعبان۔ شعبان عربی میں کہتے ہیں جب درخت میں سبز شاخیں پھوٹنے لگیں اور کلیاں چٹکنے لگیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ نام رکھا گیا۔ تو اجداد علی، اجداد نبی ذہنی اور فکری طور پر نبوت اور امامت سے کتنے قریب تھے، اور ایمان کی کن منزلوں پر تھے۔ یا تو یہ مانیے کہ وہ صدیوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس مہینے میں کیا ہونے والا ہے، ویسا نام رکھا، یا پھر یہ مانیے کہ مہینوں کے نام انہوں نے رکھ دیے، اللہ نے ان مہینوں کو عید بنا دیا۔ اجداد رسول کی محبت میں 2 میں سے ایک بار تسلیم کر لیجئے جو آپ کو پسند آئے۔ یا وہ دیکھ رہے تھے صدیوں کو تب نام رکھ رہے تھے، یا نام انہوں نے رکھ دیا تو اللہ نے اپنی تقدیر سے یہ فیصلہ کیا، اپنی مشیت سے، قضاء اور قدر سے، کہ ہر مہینے کو ہم فضیلتوں والا مہینہ بنائیں۔ تو اب دیکھیے شعبان کے معنی کلیاں چٹکنا۔ آل محمد کے گھر میں کیسی کیسی کلیاں شعبان میں چٹک اور کیسے کیسے پھول کھلے۔ اور رمضان آنا تو مجھے شعبان تک تھا، لیکن آپ کہیں گے کہ پھر ادھوری بات کر کے چلے گئے، تو اب پورے 12 مہینے سنا دیں۔ حالانکہ موضوع میں بس شعبانی تک آ رہے تھے، شعبان کا ہی ذکر تھا۔ رمضان کہتے ہیں سخت گرمی میں بجری یعنی بالو، ریت تپنے لگے، گرم ہو جائے سورج کی دھوپ سے، تو اس تپتی ہوئی بجری کو، ریت کو عربی میں رمضان کہتے ہیں۔ تو روزے جو ہیں وہ تمازت سے قریب ہیں، یعنی آپ کے نفس کو تمازت محسوس ہو اس لیے روزے واجب ہوئے، یعنی دھوپ محسوس ہو۔ کس چیز کی دھوپ، کس چیز کی گرمی؟ احساس بھوک، اپنے نفس کو آپ جو شدت میں ڈال رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایسا کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، یعنی اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ، بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور یہ ہے حکم اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا بدعت ہے، تو وہ روزہ نہیں سمجھتے کہ روزہ کیوں ہے۔ تو کسی بھی طرح مرضی الہی پر اپنے جسم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے
یا سینے پہ ہاتھ مار لینا زیادہ تکلیف دے گا؟ اور چاہے تو برابر مان لیجیے، جیسے رمضان ویسے ہی محرم۔ تو رمضان جو ہے وہ گرم بجری رمضان کے معنی، شوال، شوال کے معنی ہے شعلہ، شعلہ عربی میں کہتے ہیں اونٹ کی اس آواز کو کہ جس زمانے میں اونٹ کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہوتے تو اونٹنیاں یہ آواز نکال کر یہ بتاتی ہیں کہ ہماری نسل بڑھ رہی ہے۔ شعلہ یعنی وہ آواز جو اونٹنی نکالتی، اس لیے اس کا نام شوال ہو گیا۔ یہ اسی زمانے میں یہ مہینہ مقرر ہوا تھا جب وہ موسم آتا ہے۔ عربوں کے پاس اور کیا تھا؟ اونٹ تھا، ریت تھی، خزاں تھی، تو اسی طرح کے نام بھی رکھے جا رہے تھے۔ ہندوستان تو تھا نہیں کہ رنگینی ہوتی، گنگا اور جمنا کا پانی ہوتا، باغات ہوتے، پرندے چہچہا رہے ہوتے، تو جو ان کے یہاں تہذیب اور کلچر تھا اس طرح نام رکھے گئے۔ اور اس کے بعد ذیقعد اور ذی الحج، اور یہ 2 مہینے حج کے لیے مقرر ہو گئے تھے، اس لیے ان کا نام ذیقعد اور ذی الحج ذی لگا کر رکھا گیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار میں، ذوالجناح میں، ذوالقرنین میں یہ نام لگے ہوتے ہیں۔ تو تیاری شروع ہوتی تھی حج کی ذیقعد میں، پانی بھرا جاتا تھا حوضوں میں، جانور جمع کیے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے، حاجیوں کی خاطرداری کے لیے۔ یہ سب ہاشمی جوان انتظام کرتے تھے کہ اب حج آنے والا ہے، تو 1 مہینے پہلے کام شروع ہو جاتا تھا۔ اور ان زمانوں میں بھی ذیقعد اور ذی الحج میں بھی جنگ حرام تھی۔ 4 مہینوں میں ایک محرم، ایک رجب اور ایک ذیقعد اور ایک ذی الحج۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ 4 مہینے محترم ہیں، یعنی خلاف کے عمل کو آیت بنا کر اللہ نے قرآن میں ایک صلوات پڑھیے گا۔ تو شعبان کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ، اور آل محمد کے گھر میں پھولی پھول کھلے۔ اور ایک حدیث اور آپ کو معصوم کی سنانے شعبان کے بارے میں، معصوم نے فرمایا کہ سال میں یہ واحد مہینہ ہے شعبان کا جس میں کوئی وفات نہیں ہے، کوئی وفات نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں سب کی نظر سے گزری ہوئی نہیں ہوتی۔ اب ابھی میں نے سنا پنجاب میں کہ کسی نے شعبان میں جناب فضا کی وفات کی مجلس رکھ دی بغیر سوچے سمجھے۔ تو اب یہاں پر حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایسے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ مولا علی کے بارے میں فضیلت بیان کر دیجئے تو فوراً آتا ہے حدیث میں دکھائیے اور آیت میں دکھائیے، اور اپنی مرضی سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ حدیث دیکھتا ہے نہ روایت دیکھتا ہے۔ تو میرا تو فرض ہے کہ میں بتا دوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی وفات نہیں ہے، معصوم نے فرمایا۔ اور اللہ نے نہیں چاہا کہ اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ آئے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ امام آیا جو حیات ہے اور حیات رہے گا، چونکہ زندگی کا مہینہ ہے، اس لیے تصور موت یہاں نہیں آنا چاہیے، اتنا خوشی کا مہینہ۔
اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا اقدام کہ بھئی 5 دن تک ذکر ہو، جیسا کہ ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے، غیبت کا ذکر فرما رہے تھے. غیبت یعنی ظہور جو ہے وہ خوشی ہے، لیکن غیبت جو ہے وہ غم ہے. اور غیبت اس لیے غم ہے کہ ہمارا امام ہماری نگاہوں سے چھپ گیا. لیکن اللہ نے غیبت جو دی بار میں وہ اپنی شبیہ بنا کر دی ہے. جیسے خود غیب میں تھا تو بار میں کو غیب دیا، اور غیب دے کر امت کا امتحان لیا. دیکھیے غیب میں امتحان ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے غیبت امام میں، اور بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بات کو سمجھو کہ پورا دین، پورا اسلام غیب ہی غیب ہے. ہر چیز غیب ہے، ہر چیز غیب ہے، کوئی چیز ظاہر ہے ہی نہیں، سب چھپی ہوئی. اب آج اس دور کے مسلمانوں کے لیے کوئی چیز ظاہر نہیں، اور یقین کرنا اور عقیدے کو مستحکم رکھنا واجب ہے. یعنی سارا غیب تسلیم ہے. تو ایک غیب پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی مانیے کہ اسی طرح یہ غیب بھی ہے. اللہ غیب میں ہے، لیکن سب کو یقین ہے کہ ہے. جبھی تو اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، یقین ہے نا. چونکہ اس نے کہہ دیا کہ غیب پر یقین رکھنا ضروری ہے، ورنہ دین ہاتھ سے چلا جائے گا. تو ہم تو اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ سارا دین غیب ہے. کم از کم ہمارا ایک عقیدہ غیب ماننے کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھئی ہمارے غائب کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ دلیل لاؤ، اس لیے کہ دلیلیں سب کے پاس خود ہی موجود ہیں کہ اللہ کو مان رہے ہیں وہ غیب میں. خود دین اسلام جسے ہم مان رہے ہیں وہ غیب میں. کہاں ظاہر ہے اسلام؟ آپ بتائیے. ہر دور میں آپ نے یہ سنا ہے، پاکستان میں تو سنا ہی ہے، پوری دنیا کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ ہم اسلام لائیں گے. تو غیب میں جب تک وہ آ نہ جائے غیب میں. ایوب خان کے دور میں سنا آ رہا ہے، ضیاء الحق کے دور میں سنا آ رہا ہے، کتنے شریعت بل بنے، کتنے اسلامی نظام پیش کیے گئے کہ ہم لائیں گے، اسلام کو لائیں گے. تو جب تک وہ لایا نہ جائے غیب میں. کہاں ہے؟ کس کے پاس؟ کدھر ہے؟ تو پورا دین غیب میں. قرآن غیب میں، قرآن بھی غیب ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن نقل ہے، اصل نہیں. یہ تو چھپا ہوا ہے نا پیرس میں. تو کیا یہ والا سرکار پہ اترا تھا؟ سرکار کے تو سینے پہ اترا تھا. سرکار کا سینہ غیب میں، سرکار کا سینہ غیب میں، اور قرآن ہے اس میں. تو جب تک سرکار نہ آئیں اور اپنا دل کھول کر نہ دکھائیں، قرآن کیسے نظر آئے گا؟ کیسے نظر آئے گا؟ تو اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان کا دل کون ہوتا ہے؟ اس کی اولاد اس کا دل ہے. جب تک وہ ہمیں نظر نہ آ جائیں ہمیں قرآن نہیں نظر آئے.
تو قرآن بھی غیب ہے۔ اسی طرح اللہ کی ہر صفت غیب میں، ہر نام غیب میں، اللہ کا علم غیب میں، اللہ کی مشیت غیب میں، قضاء اور قدر غیب میں، اور جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اوپر والی وہ سب غیب ہیں۔ نیچے والی تو نظر آ رہی ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھول ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی سب آپ کو غیب میں نظر آئیں گے۔ پہلے ہم اوپر کی بات کر لیں۔ 7 آسمان ہیں، سارے غیب میں، سب آسمان غیب میں۔ جنت کے لیے کیسی جان چلی جا رہی اور غیب میں، اس کا نام ہی جنت رکھ دیا۔ جنت اس کا نام کیوں رکھ دیا؟ میرے خیال میں قیامت کے بعد جب وہ ظاہر ہوگی جنت تو اس کا نام بدل جائے گا، کہ جنت نام نہیں ہوگا، نام بدل جائے گا۔ اس لیے کہ جنت کے معنی ہے عربی میں جو چیز نظر نہ آئے۔ جنت کے کیا معنی؟ اسی جنت سے لفظ بنا ہے جنات۔ جنت کی جمع جنات ہے، اور جنات واحد ہے جس کی جمع جن ہے۔ الٹا ہے یہاں ایسا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن واحد ہے اور جنات جو ہے وہ جمع ہے، لیکن جنات واحد ہے اور جن جمع ہے، اور جن کے معنی وہ جو نظر نہ آئے۔ یہ سارے لفظ ایک ہی روٹ کے ہیں۔ جہنم غیب میں، کوثر غیب میں، طوبہ غیب میں، صراط غیب میں، میزان غیب میں، کرسی غیب میں، سدرہ غیب میں۔ نامی تو ہیں آپ کے پاس، لفظی تو ہیں، اور کیا ہے؟ بعض چیزیں تو یہ ہوتی کہ چلیے کسی چیز کی شبیہ بنا لی جاتی ہے، کعبے کی شبیہ بنا لی آپ نے، مسجد، لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے طوبہ کی شبیہ بنائی ہو، سدرہ کی شبیہ بنائی ہو، کوثر کی شبیہ بنائی ہو، جنت کی شبیہ بنائی ہو، تاکہ کچھ دل کے سمجھانے کو ہو جاتا اگر شبیہیں بن جاتی، لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا کہ شبیہیں بن پائیں گی۔ لیکن ہاں آپ کے پاس شبیہیں ہیں کہ سمجھ سکیں، کیونکہ شبیہ کا مطلب ہوتا ہے معنی سمجھائے جا سکیں، تو ہم نے طوبہ کو سمجھانے کے لیے علم رکھا۔ طوبہ کیا ہے؟ یعنی طوبہ کے سائے کا ذکر ہے، مطلب اس درخت میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ ہے کہ بھئی طوبہ کا ذکر اس لیے بار بار ہوا کہ اس کے سائے میں ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ تم کو نصیب ہو جائے، جنت کی اس درخت۔ تو اب بتائیے، علم کی فضا، پریرے کی ہوا، اور طوبہ کا مزہ، اور جناب علی کرسی۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ جو کرسیاں انگریزوں والی بنائی بکتی ہیں یہ اس کرسی کی شبیہ، تو ایسا نہیں، نام اس کا لوگوں نے کرسی رکھ لیا، لیکن اس کرسی کی شبیہ اگر کوئی ہے تو وہ منبر رسول ہے۔ یہ بھی عزا خانے میں، یہ بھی عزا خانے میں۔ تو کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے کہ غیب سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصول دین میں سب غیب ہے، سب غیب ہے اصول دین میں۔ توحید غیب، عدل غیب، نبوت غیب، امامت غیب، قیامت غیب، پانچوں غیب ہے۔ اور فروع دین میں بھی سب غیب، نماز غیب، روزہ غیب، زکوٰۃ غیب،
جہاد غیب. ابھی جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، جب وہ خود ہی غیب میں ہے تو یہ بھی غیب ہے. غیب ہے. اب مولا علی نے پوچھا اس سے، نماز پڑھنے والے سے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھا تھا. جب وہ پڑھ چکا نماز تو مولا نے کہا بہت اچھی نماز پڑھی تم نے خضوع اور خشوع کے ساتھ، لیکن یہ بتاؤ کہ اس نماز کے باطن سے واقف ہو؟ تو پتہ چلا نماز غیب میں، جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا عمل ہے، آپ اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں. نماز غیب میں. مولا علی بتائیں کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا نماز کا بھی غیب ہے، نماز کا بھی باطن ہے. مولا علی نے کہا کہ ہمارے نبی پر کوئی ایسی تنزیل نہیں جس کی تعویل نہ ہو، کوئی ایسا ظاہر نہیں جس کا باطن نہ ہو. اور تجھ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ نماز کا باطن کیا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم. کہا تو سن، یہ جو تو کر رہا تھا یہ تیرا عمل تھا جس کا نام تو نے نماز رکھا ہے. اس کا باطن میں ہوں علی. یہ سب چیزیں غیب میں. جہاد بھی غیب میں. جب ظہور میں تھا، جب نبی تھے تو جہاد ظہور میں تھا. جب صاحب جہاد غیب میں گیا تو جہاد بھی نہ رہا. جہاد بھی غیب. جب تک وہ آ نہ جائے جہاد ظہور نہیں کرے. ادھر اس نے ظہور کیا، ادھر ساتھ میں نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، شریعت بھی آئی، سب چیزیں آ گئی، فقہ بھی آئی، اور پھر زکوٰۃ اور خمس کا نظام بھی آیا. اور پھر پتہ چلے گا کہ فروع دین کیا ہیں اور اصول دین کیا ہیں. اس لیے کہ وہ کوئی موٹی موٹی کتابیں لے کے تھوڑی آئیں گے کہ یہ پڑھ لو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے شریعت کا حکم. بلکہ حدیث مبارک یہ ہے کہ جو مہدی کی زبان سے نکلے گا وہی شریعت اسلامی ہے. جو ان کا عمل ہوگا اسی عمل کا نام شریعت، آئین، فقہ، دین، جو چاہے کرے. وہاں بحثیں نہیں ہوں گی کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. جب امام آ جائیں گے آگے تھوڑی کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا، بخاری میں تو یہ لکھا ہے. تو اس کے جواب میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ سر قلم. یعنی دربار امامت میں وہ دور گزر گیا جب سوالات کرتے ہوئے بھی گستاخیاں ہوتی تھیں. یہ باریک باریک باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. وہاں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن نمونے پہلے دکھائے جا چکے ہیں، یہ نہیں کہ ہر لمحے یہ ہو رہا ہو کہ امام حسن تقریر کر رہے ہیں، مجمع بیٹھا ہے اور ایک آدمی گستاخی کرتا ہے مجمع میں سے. یعنی اس وقت اتنی مجال تھی کہ مجمع ایسا کرے، اب آگے گنجائش نہیں ہے. بس 11 ادوار میں آپ نے جو کیا وہ کیا سو کیا. لیکن نمونہ امام حسن نے دکھا دیا کہ ہم 11 کے 11 اگر چاہیں تو یہی ایک عمل ہر وقت اپنا سکتے ہیں. تو امام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ مردوں کے مجمع میں عورت کہاں سے آ رہی ہے؟
تو اب کہہ دیا نا، تو اب جو اٹھا تو مرد نہیں تھا، اور پھر گھر جا کر شادی بھی ہوئی مرد سے، بچے بھی ہوئے، گھر والے روتے رہے کہ پھر بدل لیجئے، مگر پھر اس کی ماہیت نہ بدلی گئی، اس لیے کہ امام کا حکم نافذ ہو چکا، اور خطبے میں یہی فرما رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین، عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت۔ تو اب یہ جو فرمان مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سارے آپ کو یاد ہیں، یہ سب ظہور کریں گے قائم کے ساتھ، اور حکم نافذ ہوتا جائے گا، اور وہاں زبان سے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، جس کی طرف آنکھ اٹھا دیں گے اور جو ان کا ارادہ ہوگا وہی اس کا ارادہ ہوگا، ہر چیز امام کے تابع ہوگی، یعنی ارض و سما کی ہر شے ان کے تابع ہوگی، ان کے حکم سے ہوگا۔ اب اس میں آڑے جو آئیں گے شروع میں لوگ، وہ وہی لوگ آئیں گے جو ہمیشہ دین و ایمان میں آڑے آتے رہے، لیکن لوگ تکلف کرتے رہے کہنے میں، کیسے کہیں، یہ تو ہمارے حضور ہیں، سرکار ہیں، یہ ہمارے قبلہ ہیں، قبلہ سے معذرت کے ساتھ، سارے قبلہ ایک طرح کے نہیں ہیں، قبلے بھی تو دو طرح کے ہیں نا، یا ایک طریقہ ہے قبلہ؟ قبلہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک مسجد اقصی پہلے قبلہ تھا، ایک کعبہ ہے، تو قبلہ تو دو طرح کا ہو گیا نا، تو آپ کے قبلہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک اقصی ہیں، اقصی کے معنی کیا ہیں؟ اقصی کے معنی دور والے، بہت دور والے، اقصی کہتے ہیں دور والی مسجد، تو ایک وہ قبلہ ہیں جو دور ہیں، اور ایک کعبے والے ہیں جو بہت آپ سے قریب ہیں، حج اور عمرے کی وجہ سے، تو جو دور ہیں قبلہ آپ سے، ان قبلوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو قریب ہیں آپ سے ان کی بات نہیں ہو رہی، کہ وہ قبلہ لوگ جو ہیں وہ قبلہ آڑے آئیں گے۔ اب مشہور یہ کیا گیا ہے تھا، یہودیوں سے لڑائی ہوگی، عیسائیوں سے لڑائی ہوگی، کافروں سے لڑائی ہوگی، مشرکوں سے لڑائی ہوگی، ارے یہ سب بات کی باتیں ہیں، ان کے لیے کوئی یہ جی سن لیا، اب جو قبلہ فرمائے وہ ماننا پڑے گا، اندر کی صفائی ہوگی، تو یہ اندر کی صفائی جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے پہلے اندر کی صفائی ہو رہی ہے، اس سے تو سمجھ لیجئے کہ اندر معاملات کیا کیا ہیں، تو کتنے خطرناک معاملات ہیں، یعنی اس میں زبان کھولنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ سناٹے میں آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں بولتا، اس لیے نہیں بولتا کہ بھئی ہر ایک وہ مجلس پڑھتا ہے جس میں داد ملے، اس میں کوئی داد دینے کو تیار نہیں، بلکہ فریاد کرنے کو تیار، یہ کیا کہہ دیا آپ نے، قبلہ کو کہہ دیا، چاہے قبلہ سے کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن قبلہ کی ہیبت ایسی ہے کہ اندر ہی اندر ڈر جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو سرکار حضرت حجت کا نام ہی حجت ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ جو حجت تمام کرنے آئے گا، اگر کوئی ان سے حجت کرے تو اس کا سر قلم ہوگا کہ نہیں؟ پھر اس کا تو سر قلم ہوگا، اور ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ پورے نالے بھر جائیں گے، اتنا خون بہے گا،
اب بتائیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن سچ خود ہی بولنے لگتا ہے۔ تو میں نہیں بول رہا، وہ تائید ہو رہی، تو اتنا لہو بہے گا، اتنا قتل عام ہوگا۔ تو یہ بتائیے، اکثریت میں مارے جائیں گے، اقلیت میں نہیں۔ تو اب تو اس غیب پر ایمان لائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت علی کے بہت اکثریت میں مخالف ہیں، اس لیے ہم کیا کریں؟ کچھ لوگ تشہد میں پڑھ رہے ہیں اور زیادہ مخالف ہے، تو زیادہ کا تو لہو بہے گا۔ سبھی مل کر لگاؤ چوٹ قبر کی، شکیزہ خانہ خراب ہوگئے، کل ایمان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ وہاں بولنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا بڑا دربار ہے، اور پھر بھی اگر کوئی بولے تو پھر اس کی سزا سوچ لیجیے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ امامت کا دربار کتنا عظیم الشان ہے، وہاں بے ادبی نہ ہو، اس لیے عیسیٰ کو زندہ رکھا کہ ایک نبی آ کے دربار امامت کے آداب سکھائے، نبی بتائے، تربیت کرے قوم کی کہ ان کا احترام کیا ہے، ان کا احترام کیا۔ اور عیسیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، 1,24,000 جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان کے وارث ہیں، سب کی وراثت لیے بیٹھے ہیں، توریت کے وارث وہ ہیں، زبور کے وارث وہ ہیں، انجیل کے وارث وہ ہیں، سب کی وراثتیں لیے چلے گئے ہیں وہاں اوپر، سب کچھ لے گئے، سب کے معجزات کا ظہور لے کے چلے گئے، اور حسن میں بے مثال ہیں کہ قرآن نے تعریف کی، حضرت عیسیٰ کے حسن کی تعریف قرآن نے کی ہے، لفظ استعمال کیا ہے وجیہ، یعنی ان کی وجاہت کو قرآن نے کہا کہ اتنا وجیہ انسان روئے زمین پر نظر نہیں آیا، علاوہ عیسیٰ کے یعنی سرکار کو چھوڑ کے، ہمارے حضور کو چھوڑ کے اور پورے گھرانے کو چھوڑ کے، کہ پھر جو وجاہت انہیں مل گئی، جو حیبت ان کو مل گئی، جو حسن انہیں مل گیا، وہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ تو اتنے حسین پیغمبر کو، خوبصورت پیغمبر کو چوتھے آسمان پہ رکھا، اور اس دن اتارے گا جس دن نماز کی صفیں بند رہی ہوں گی، فلسطین میں نماز ہونے لگی، اور جب اتریں گے تو سورج میں سے ایک کھڑکی بنے گی۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے آپ کہ سورج آگ ہی آگ ہے، لیکن حدیث مجھے یہ بہت پسند ہے، اس لیے پسند ہے کہ شعلہ اور شبنم ایک ہی حدیث میں فرمایا معصوم نے، سرکار دو عالم نے، اور 7ویں امام تک یہ حدیث ہر امام کے یہاں موجود ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ سورج میں سے نکلیں گے، کھڑکی بنے گی، اس میں سے اتریں گے، سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے اور عیسیٰ چوتھے آسمان پر، تو راستہ تو وہی ہے وہاں سے آنے کا۔ تو جب وہ اتریں گے تو ایسا لگے گا کہ نہا کے آ رہے ہیں، زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آگ سے نکلنے والا پانی میں نہایا ہو۔ تو سائنس پڑھیں یا کسی اور طرح سورج کے بارے میں جو کتابیں پڑھیں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آفتاب کے دل میں پانی ہے، چاروں طرف آگ ہے، لیکن جو
جزیرہ سورج کے بیچ کا ہے، وہاں برف جمی ہے، یعنی سورج دنیا کو جلا رہا ہے، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کام جو سورج والا ہے وہ اب آپ کر رہے ہیں، اپنا دل محبت اہل بیت میں ٹھنڈا رکھا ہے، ماتم کر کر کے دنیا کو جلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ اب عیسیٰ اترے آئے، تو جب اتر رہے ہوں گے تو امام جہاں پر کھڑے ہوں گے وہاں سے نگاہ اٹھائیں، تو تمام صفوں کی نگاہیں اس طرف اٹھیں اور بیچ سے ایک راستہ بنے گا، دو طرف لوگ ہو جائیں گے، بیچ میں ایک شاہراہ سی بن جائے گی، اور اس پہ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ امام کے قریب آئیں گے، آپ کے امام کے قریب آئیں گے، امام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی حضرت عیسیٰ کی آمد پر، اور اس وقت امام کہیں گے آپ کا انتظار تھا، یہ مصلی بچھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی نبوت امامت سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور کہے گی آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو مولانا تشریف فرمائے، اس سے بعد میں پوچھ لیجیے گا کہ فقہ میں جماعت کے سلسلے میں جو بحثیں ہیں اس میں اگر ایک وقت میں 2 عالم آ جائیں تو کون نماز پڑھائے؟ تو وہ ساری چیزیں حسین بختیارا صاحب نے بھی لکھی ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ بھائی 2 عالم اگر آ جائیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ فقہ کون زیادہ جانتا ہے، تو جو زیادہ بڑا عالم ہوگا فقہ کا وہ نماز پڑھائے اور دوسرا اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب فیصلے اگر ایسا ہو کہ دونوں فقہ کے علم میں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تفسیر میں کون افضل ہے، اگر اس میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا علم کلام میں کون افضل ہے، وہ آگے پڑھا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے پڑھے۔ اس کے بعد فرمایا اگر علم کلام میں بھی دونوں برابر ہوں تو آخری فیصلہ جو فقہ نے دیا وہ سن لیجیے، اسی پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ آخری فیصلہ یہ کہ پھر یہ دیکھا جائے گا خوبصورت زیادہ کون۔ تو یہ دیکھا جائے گا حسن کس کا زیادہ ہے، تو عیسیٰ حسن یوسف کے وارث ہیں اور قائم حسن محمد کا وارث ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ نماز وہ پڑھائیں گے، تو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نماز غیب میں ہے، آج نماز ظاہر ہوئی، جب ظاہر ہوئی تو نبی بھی پیچھے پڑھنے لگا۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے، امام زمانہ کے سائے میں کہ آپ کا سرپرست موجود جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور خط بھی لکھا ہے امام نے، اور خط میں یہ لکھا امام توقی میں موجود، فرمایا کہ میری قوم یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا ہر وقت
تم لوگ میری نظر میں رہتے ہو۔ اور ایک عجیب جملہ امام نے جو میں دل چاہتا ہے کہ بار بار دہراؤں اس جملے کو اور اس پر سوچوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی تو آج روئے زمین پر تمہارا وجود نہ ہوتا۔ اس ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے کتنی طاقتیں پیچھے لگ گئی اور وہ طاقتیں بڑھ گئی ہیں، وہ طاقتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے کہ جیسے جیسے شیطان کی طاقت سپر طاقت ہوتی جا رہی ہے اور ان کی نظر ہم پر ہے، ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم سے دشمنی اس لیے ہے کہ ہمارا والا آ کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ تو جو ظالم جی رہے ہیں دنیا میں انہیں عدل پسند نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے، اور ہم سے یہ دشمنی ہے کہ یہ اس عادل کو کیوں مان رہے ہیں۔ اور بعض قومیں تو یہ سمجھی بیٹھی ہیں، راز کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ، بعض سپر طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں اس قوم کا کچھ رابطہ بھی ہے ان سے، تو وہ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اگل دیں، لیکن یہ تو ہمارے راز ہیں بھائی، رابطے کے لیے تو انہوں نے خود ہی بتا دیا ہمارا رابطہ۔ دیکھیں جملہ بہت قیمتی ہے، اب یہ تو خطابت والا جملہ ہے، داد دینے پر آپ آئے تو دیں، نہ دینا ہو تو نہ دیجیے گا۔ بھائی ہمارا رابطہ نہ ہو ان سے، ان کا تو رابطہ ہم سے ہے، انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا، وہ کسی وقت بھی قوم کو نہیں چھوڑتے۔ اور فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی، امام فرما رہے ہیں جب کبھی بھی کسی نے ارادہ کیا کہ تم کو اس زمین سے فنا کر دے تو ہم نے ان کے اقدام کا رخ ایسے موڑا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنا دنیا کی سیاست پہ جس کی نظر ہو اور اخبار پڑھے اور ریڈیو سنے اور ٹی وی سنے، اس کو اتنی فرصت کہاں کہ امام کے اقدامات کے بارے میں ہم ہر وقت سوچیں کہ ابھی کیا ہونے والا تھا اور پھر کیا ہو گیا، اور پھر ہم سوچیں کہ کیا معجزہ ہو گیا۔ لیکن معجزے کے ہم قائل ہوں جب اصل کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے تو آپ فضائل کی طرف سوچیں گے کیسے؟ آپ کا تو یقین جو ہے وہ ڈاواڈول کیا جا رہا ہے اور ہلایا جا رہا ہے ولایت علی پر، اس لیے کہ اول وہ ہے جب ولایت علی پہ آپ ہل گئے اور 12ویں منزل پر پہنچتے پہنچتے ولایت مہدی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے، وہاں مستحکم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جس کی ولایت علی مستحکم ہے اس کی ولایت قائم بھی مستحکم، جو وہاں پیچھے ہٹ گیا پھر 11 اماموں کی ولایت اس سے چھین لی گئی، پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سنتا سب کچھ ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو یہ ولایت مہدی پر آپ کو یقین رکھنا ہے۔ کیا یقین رکھنا ہے؟ پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا ولایت والے اشرے میں کہ ولایت کے معنی سمجھ لیجئے، ولایت کے معنی ہے ایسی حکومت جو غیب میں ہو، حکومت نظر نہ آئے، حکومت نظر نہ آئے لیکن اس کا پورا فرمان چل رہا ہو، یعنی خدائی حکومت آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن فرمان الہی ہے کہ ہر وقت اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو اسی کا حکم چل رہا ہے، ولایت کہتے ہیں اس سلطنت کو جس میں ولی کا حکم ہر آن چل رہا ہو، اسی پہ یقین رکھنے کو ولایت کہتے ہیں، چاہے وہ علی کی ولایت ہو یا امام مہدی کی ولایت ہو۔ اور اس وقت آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے، یہ یقین اب یہ ہو جائے گا،
اور ایک دم پتہ چلا پھس وہ نہیں ہوا، کسی نے بدل دیا، کسی نے رخ بدل دیا۔ تو یہ رخ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ امام کا ہی انتظام ہے کہ کہاں کس طرف آپ کو لے کے چلے جائیں، کس طرف لے کے آپ کو چلے جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ آپ خود نہیں آئے، یہ اقدام ہو رہا ہے۔ اس سلطنت ولایت میں ایک حکم ہوا، تو حکم سب کے لیے نہیں ہوا، اس کے لیے ہوا کہ اتنے لوگ، بس ملائکہ آئے، امام کا پیغام دروازے پہ آ کے پکار گئے، تمہیں جانا ہے۔ نہ آپ نے آواز سنی، نہ پیغامبر کو دیکھا، اسی کا نام ولایت ہے، مگر آپ آ گئے، مگر آپ آ گئے۔ اب آپ اپنے آنے کو اپنے سے پوچھئے، نفس سے کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ پر الہام ہوا ہے تب آئے کہ جاؤ ذکر مہدی سنو۔ جب تک ادھر سے حکم نہ ہو کانوں میں یہ عظیم ذکر جا ہی نہیں سکتا۔ کان رکھے ہیں لوگ لیکن صدا نہیں جا رہی ہے، تو حکم ادھر سے، تو سب کے لیے نہیں، جن کی نیکیاں وہاں پیش کی نہیں، ان کی نیکیاں اور بڑھا دیں، اور کچھ اور نام آئے، ناگواری ہوئی، یہ میرا ذکر سننے نہ پائے ورنہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اسفل السافلین، اللہ کہتا ہے ہم اس کو اور جو کمینہ ہو جاتا ہے اس کو اور گندگی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اقدام ہے، جس نے آنکھ بند کی اس کو پھر اسی گندگی میں رہنے دیا جاتا ہے، جس نے دل کی آنکھیں کھول لی اور علی علی کیا، تو دیکھیے اولاد خوش ہوتی ہے جد کی تعریف پر۔ یہ میں جناب کلاب کے ذکر سے میں نے تقریر کیوں شروع کی؟ اس لیے کہ حدیث ہے رسول اللہ اپنے اجداد کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ میں مہدی تک آیا، کئی نسلوں کا ذکر کیا، تو آپ نے ذکر سنا اور اقدام وہاں ہو رہا ہے، تو جب وہ یہ سنیں گے یہ وہ بیٹھے ہیں جو میری 17 18 30 32 40 پشتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی رابطہ اس طرح ہے کہ یہ میری ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، نام سے محبت کرتے ہیں، ذکر سے محبت کرتے ہیں، غیبت سے محبت کرتے ہیں، فضیلتوں سے محبت کرتے ہیں، اجداد سے محبت کرتے ہیں، جو چیز ہم سے منسوب ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ صرف محبت دیکھی جا رہی ہے، آپ پکارتے رہیے عمل 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 عمل۔ وہ جو امام کے ساتھ ہیں ان سے بڑا عمل آپ نہیں کر سکتے۔ وہ جو 313 ہیں جن میں کچھ ایک آدھ کم ہیں، تو کیا وہ بڑے سوتے رہتے ہیں؟ ان کی عبادتیں، ان کی قرتیں، ان کی شان، اور پھر امام کی سلطنتیں، وہ غیب والے جزیروں میں، وہاں ان کا بسنا، وہاں ان کا رہنا، وہاں ان کی شان، تو اگر وہ سب بیان کیا جائے تو انسان حیران و پریشان۔ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ دیکھیں کہ انگریزوں نے کس طرح برمودا کے اوپر مضامین لکھے اور پورا نقشہ اور سب کچھ دکھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کسی بھی انگریز کی ویب سائٹ برمودا لکھ کے سرچ کر لیجیے، اور آپ کو ایک بات بتا دوں، عجیب بات کہ ریسرچ وہ کر رہے ہیں برمودا پہ۔ میں نے کبھی برمودا پہ ایک تقریر کی تھی، وہ نیٹ پہ پڑی ہوئی، تو جب برمودا کھولیں گے آپ کسی انگریز کی سائٹ تو وہاں وہ میری تقریر اٹھا کے لے گیا، نقشہ دکھاتے برمودا کا ہے، آواز میری سناتے۔ تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تبلیغ، کہ وہاں سے اشارہ ہو جائے مقبول، کسی کا ذکر، کسی کی آواز، کسی کی خطابت، کسی کا نوحہ، کسی کی سوچبانی، کسی کی ذاکری، سب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔
آپ کسی کو اچھا کہیے یا برا کہیے، فیصلے وہاں سے ہوتے، بس صرف ایک ہمارے پاس معیار ہے کہ ہم نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں نہ برا، لیکن معیار ایک ہمارے پاس ہے، ولایت علی۔ اگر ذرا سی بھی لغزش یا لرزش ہم نے اس عقیدے میں پائی کسی کے پاس، تو ہم نگاہیں پھیر لیتے ہیں، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اس میں کوئی مروت نہیں، اور اس میں مروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت علی منافقت کو برداشت ہی نہیں ہے۔ اور یہ سوچتے رہیے گا، جب بھی اس عقیدے پر گفتگو کیجئے یا کسی سے سنیے یا کسی کے بارے میں بات کیجئے، تو یہ ایک ایک لفظ آپ کا امام کے ہاں سنا جا رہا ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ دربار میں حاضری دینی ہے۔ تو اس لیے جناب، جس کو یہ خیال رہتا ہے کہ سامنا ہونا ہے، ہم اس میں مروت نہیں کرتے، اور کوئی مروت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس امام کی امت ہیں، آپ امامے کی امت نہیں ہیں۔ آپ امام کی امت ہیں، امامے کی امت نہیں ہیں، اس لیے آپ کی نظر امام پہ رہے۔ ہاں، وہ امامہ قابل احترام ہے جو امام کا تابع ہو، جو ان کی فضیلت کا تابع ہو۔ تو اللہ تمام مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اب جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو مر گئے ان کو اعلیٰ علین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے اللہ ان کو بحق کے آل محمد اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرمائے، بانیان مجلس کو اللہ تمام برکتیں اور خوشیاں نصیب کرے، امام زمانہ کا ظہور ہو پروردگار، اور ظہور میں تاجیل فرما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔